تو اس میں ایک بات یہ پہلی کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ نے ملائکہ کے ساتھ کیوں ضروری سمجھا کہ اس کا ذکر کیا جائے. یہ بات شاید اس طرح پہلے نہ ہوئی ہو. یہاں بھی اور اس سے پہلے ایک اور جگہ جب سجدے کا ٹائم تھا، آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کی دوسری آیت کے مطابق یہ جو کام ہے، یعنی جو علم کا تقابل تھا فرشتوں کے سوال کے بعد، یہ بعد میں ہوا ہے، اور فرشتے اس سے پہلے سجدہ کر چکے تھے، کیونکہ اس دوسری آیت میں خدائے منان نے یوں فرمایا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ہجر آیت نمبر 28 تا 30 میں یہ بات پہلے ہو چکی. اگرچہ قرآن میں ترتیب اس کی آگے پیچھے ہے، لیکن جو زمانی اور وقت کے لحاظ سے ترتیب بن رہی ہے کہ خلقت کے فوراً بعد سجدے کا حکم، اور اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بات کر لی تھی کہ یہ ہونے والا ہے، آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ یہ کام کرنا ہے. جیسے ہی اس میں روح پھونکا جائے گا تو آپ سجدہ کر لیں. یہاں بھی اللہ نے فرشتوں سے پہلے بات کی، ایک قسم کی ان کی مرضی جانی. یہاں جس آیت میں ابھی ہم آیت نمبر 30 میں بھی یہی صورتحال ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کو کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب قرار دینے لگا ہوں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو اس سے ایک قرآن کے جو دوسری آیات ہیں ان سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مخلوق خدا قرب الہ کے مراحل طے کرتا ہے، وہ خود کو فانی فی اللہ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، تو اللہ اپنی مرضیاں اس کو دیتا ہے. قرآن کی ایک آیت میں آپ دوست پڑھتے رہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی انسان ہیں، من الناس لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنی ذات کو فدا کرنے کے رکھتے ہیں، فدا کرتے ہیں، دیتے ہیں، یعنی بیچتے ہیں. ومن یشری کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، بیچتے ہیں یعنی بدلے میں دے دیتے ہیں. ابتغاء مرضات اللہ، دوسری طرف سے جو چیز لینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ مرضات الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، رضا الہی نہیں، رضا الہی نہیں، مرضات الہی، یعنی جو اللہ کی مرضیاں ہیں وہ ان کی مرضیاں بن جائیں گی. اللہ کی مرضیاں لینا چاہتے ہیں، یعنی جس پہ اللہ راضی ہے وہی چیز ہوگی جس پہ یہ لوگ راضی ہیں. یعنی اللہ کی مرضی لینا چاہتے ہیں، یعنی یہ راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اللہ کی رضا، وعلیکم السلام، اللہ کی رضا لینا یہ پہلا سٹیپ ہے. رضا کے بعد مرضی بنتی ہے. جب رضا کسی کی ہو جاتی ہے تو پھر مرضی بنتی ہے. اس میں مفعول یا مکان جو بھی دونوں ایک ہی وزن پہ اس کے آتے ہیں، تو مرضی حاصل کی جاتی ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو فدا کرتا ہے. فرشتوں کی جو حالت اللہ نے فرمائی ہے، ملائک کی حالت، وہ یہ ہے کہ یہ عباد مکرمون. اللہ نے دوسری صورت میں یوں کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں فرشتے اور ملائک، ان کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کیا ہیں؟
اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ خود فرماتا ہے، یہ اس صورت میں ہے، سورہ انبیاء میں 26 نمبر آیت میں کہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ فرشتوں کو ذہن میں رکھ کے لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے بھی کوئی بیٹے ہیں، جو کہ ملائک کی صورت میں ہے۔ تو خدا کریم ادھر فرماتا ہے سبحانہ، اللہ اس سے منزہ ہے کہ کوئی اس کو بیٹا چاہیے ہو۔ بل عباد مکرمون، یہ ملائک اللہ کے مکرم عباد ہیں، یعنی ایسے عباد ہیں جن کو اللہ نے کرم دیا ہے، یعنی جن کو احترام دے دیا ہے، جن کو اکرام دے دیا ہے۔ ایسے طالب کرم نہیں ہے، طالب کرم ہونے کے بعد وہ اپنا اتنی قرب الہی کے مراحل طے انہوں نے کیے ہیں اور خود کو فنا کیا ہے اللہ میں کہ بن گئے ہیں عباد مکرمون۔ اور جب عباد مکرمون بن گئے ہیں تو انہوں نے جب خود کو فنا کر دیا ہے تو اب اللہ نے بھی اپنی مرضیاں، اپنی جو بھی ارادے ہیں، جو چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ پہلے شیئر کر رہا ہے۔ کم از کم یہ 2 آیات تو اسی منظر کو پیش کر رہی ہیں۔ اور پھر حتیٰ اگر ان کا کوئی سوال ہوتا ہے تو اللہ ان کے جسٹیفیکیشن کے لیے، ان کی سیٹسفیکشن کے لیے، یعنی ان کے دل میں اگر کوئی اس بارے میں تھوڑی سی بھی وہ بات ہے کہ یہ ان کو ٹھیک نہ لگ رہا ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پورا ایک پروسیجر کر دیتا ہے کہ تاکہ صحیح طرح ان کو وہ بات سمجھ آ جائے جو میں کر رہا ہوں ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہے، اور وہ جناب آدم کو سکھانا اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کرنا، اور یہ سلسلہ۔ علامہ اقبال جو کہ ایک قسم کے اردو میں بہت ہی پرانی باتیں اس نے اپنی شاعری میں ڈھال دی ہیں، بہت ساری باتیں، ان میں سے ایک شعر ہے، آپ دوست شاید سنتے ہوں، عوام کو اتنا معنی بھی اس کے سمجھ نہ ہو لیکن سنتے بہت ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور خودی کیا ہوتی ہے؟ خودی یعنی انسان پورے جہان کے مقابلے میں صرف خود کو دیکھے، پورے جہان کو زیرو دیکھے، کچھ نہیں ہے جہان میں ہوں اور اللہ ہے، یعنی جہان کی قید سے ٹوٹل آزاد ہو جائے، کوئی ویلیو نہ دے کسی چیز کو، کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، سارے جہان سے آزاد ہو جائے، صرف خود کو دیکھے اور اللہ کو دیکھو، اس کو کہتے ہیں خودی، صرف خود کو ہی دیکھے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بھی پہلو ہے، اور جب اللہ کے سامنے دیکھے تو پھر کیا؟ وعلیکم السلام، تو پھر بھی خود ہو جائے۔ 2 کتابیں ہیں، اسرار خودی اور رموز بی خودی، اقبال کی دونوں کتابیں ہیں، اسرار خودی اور رموز بی خودی۔ بی خودی یعنی خود سے خود کو ختم کر دے، بی خود ہو جانا یعنی خود کو ختم کر دینا، فنا ہو جانا۔ جہان سے جب جہان کے مقابلے میں دیکھے تو جہان کو کچھ نہ جانے، اللہ کے مقابلے میں جب خود کو دیکھے تو خود کو کچھ نہ جانے، فانی ہو جائے، مٹ جائے، سمندر میں مل جائے، اور سمندر کا ذائقہ اپنے اندر ڈال لے۔ فرشتوں نے جب مسلسل، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں ہم مکرمون، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا لا یسبقونہ بالقول، یہ فرشتے اس لیول کے ہیں کہ کبھی بولتے نہیں ہیں اللہ کے سامنے، لا یسبقونہ، پہلے بات نہیں کرتے، اللہ بات کرے گا تو یہ بات کریں گے،
اللہ اجازت دے گا تو بات ہی نہیں کرتے. لا یسبقونہ بالقول، کبھی قول پہلے نہیں کرتے. کچھ اللہ کہے گا تو بات چھڑی تو پھر بولیں گے، نہیں تو بولیں گے نہیں، چپ چاپ کیا کرتے رہتے ہیں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، بس جو وہ کہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، جو امر دیتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. جب اس لیول پہ فرشتے اور ملائک قائم ہو جائیں تو اس پر اللہ تعالیٰ بھی ان کو کیا دیتا ہے ریوارڈ کی صورت میں، اپنی مرضیاں ان کی مرضی کے ساتھ شامل کرتا ہے. اور جہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، فرشتوں کی حیثیت کیا ہے یا ملائک کی کہ اللہ ان کے سامنے اپنے کرنے والے کاموں کو پہلے پیش کرے، تو اس کی وجہ یہ ہے ان کی عبودیت کا معیار اتنا بلند ہے کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. یا اس آیت میں بھی جو آگے ہم نے پڑھی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کرتے ہیں. لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی کبھی بھی عصیان نہیں کرتے ہیں. و یفعلون ما یؤمرون، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ انجام دیتے ہیں. یہ ایک بات. پس یہ جو ملائکہ سے ابتدائی گفتگو میں اللہ نے اپنے پروگرام کو پہلے ان کے سامنے پیش کیا، اس کی وجہ کیا ہے، تو انشاءاللہ کچھ اس بارے میں سمجھ آ گئی.